اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ علی ابراہیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ. حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الفلاح لا حول ولا قوة. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ ربنا بالاسلام. صلی علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة انک لا تخلف الميعاد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. حاضرین کرام، اس ہفتے کے اندر فتاوا آن لائن تے بھی اور ویسے بھی بہت سارے دوستاں نے لونڈیاں اور غلاماں دا معاملہ جڑا انہوں اٹھایا کہ قرآن مجید دے اندر لونڈیاں دا ذکر آندا. اس بارے چ بہت غلط فہمی پھیل گئی اور کئی لوگوں کے بارے پتہ لگا بھی گھراں کام کرنے والیاں جڑیاں خادمہ اور نوکرانیاں انہوں نے لونڈیاں سمجھ لیا اور بدماشی پھیل گئی. آدھے لونڈیاں دا قرآن ذکر ہے لونڈیاں. اس پاروں لونڈیاں اور غلام کوئی کی سی، اسلام نے انہوں کیوں جائز رکھیا اور وہ کچھ مسائل کی ہے. اج دے خطبے جنوں کلیئر کرنا. بہت سارے دے ذہن سے الجھنیا کہ لونڈیاں اور غلام کی ہوندے. جدوں قرآن اتریا اس ویلے جدوں قرآن مجید دے زمانہ سی تے جتنا ہور خرابیاں بہت سی بڑے برے کم چل رہے سی، اتھے آزاد لوگاں نوں غلام بناؤن دے بھی کئی طریقے سی. کوئی بندہ پھڑیا انہوں غلام بنا لیا. اس لیے کئی ایسیاں چیزاں سی جنہاں نے لوگوں کو غلام بنا لیا چلا. اور اج تو صرف 100 سال پہلا دنیا دے نہ قوماں نے جڑے اسلام دی غلامی تے اعتراض کرے انہاں نے اعلان جڑا کیتا کہ سلیوری ختم ہے. 100 سال ہویا اور ختم کوئی نہیں کیتی. وہ افراد دی غلامی ختم کر کے لوگوں چکما دے کے کہ لوگوں اسی چھڈ دیتا، قوماں نوں غلام بنا لیا. پوری دنیا جنہاں نام مراداں نے ہن بھی جتھے وہندے آ اتنے کوئی وسائل ہے گیا، کوئی معدنیات ہے گی، کمزور پاؤندے چڑھائی کر رہے تواڈے سامنے عراق اور سارے یعنی پوری دنیا نوں اقتصادی طور پہ بھی اور ثقافتی طور پہ غلام بنایا. وہ غلام نہیں نہ رہن دیتا،
اس تو بدتر غلامی ہے بھی کسی کو سر نہیں اٹھاؤ دیں اور اپنی مرضی نہ جدھر چاہتے چلا تے جہان دھوکھا دیں جھوٹے نگوں کی مینا کاری. آزادی ہے دنیا سے، آزادی کا دور ہے، غلامی نہیں ہونے. بالکل جھوٹے تے دجال لوگ ہے. دجال کا مانا ہی مرمہ ساز ہے. یہاں کے منہ تو جو کوئی نکلتا حقیقت نہیں. دنیا پوری نو جکڑیا، پاویں وہ کمیونسٹ ملک سی اتنے تو بالکل غلامی کی حد سی. انہوں کوئی آدمی اپنی مرضی نہ دکان بھی نہیں بنا سکتا. حکومت جدھر چلایا سارا جہان پرزا سی. حکمران پارٹی جو فیصلہ کرے، تو ڈاکٹر بننا، تو زمیندار بننا، تو کوئی مرضی نہیں کرتا، غلام. اور جڑا امریکہ برطانیہ وغیرہ چکمے دیں یہاں نے وہی دنیا نہ اپنے بینکوں کے ذریعے سود اور انشورنس یہ جکڑیا. اقتصادی ثقافتی غلامی، اے جڑا لچپنا بدماشی پھیلا کے سارے جہان اپنے پنجے لیا دھوکھا دیں. تو قرآن دھوکھے کی کتاب نہیں. وہ جو کوئی کہنا ہوں نا بغیر کسی کا لحاظ کیتے دنیا کی کہ دنیا نہیں، اور جو حق ہے انہوں بیان کر. تو اس ویلے یہ بھی سی کوئی قبیلہ طاقتور گیا دوجے قبیلے دیا عورتیں بچے لایا اٹھا کے غلام بنا دیا. کوئی وجہ نہیں، صرف زور اور طاقت نے لوگوں کو پھڑ لیا، مڑ کے انہوں نے بیچنا منڈیاں کے اندر یا زندگی پر انہوں کو اپنا کام لینے. کوئی انہوں کا حال نہیں سی، کوئی انہوں کا رہنا سہنا نہیں سی. جو جی چاہیا کھان دیتا نہیں تو بھوکے ماریا. جی میں تے سامنے قبائلی علاقوں کے لوگ سنگڑیاں پا کے بن رکھتے انہوں بچوں جنہوں نے واہ کر کے رہ جاتے، سارا دن کام کراؤ اور شام مدی کی روٹی دے. اس طرح کا ظالمانہ نظام کہ طاقت کے زور میں لوگوں پھڑ لینا. کچھ ایسے نام مراد بھی سی بھی کوئی گل نہیں، آزاد آدمی کسی نے بیچ دیتا، بچہ بیچتا، بچی بیچتی، کوئی بھوک مر دیا، کوئی ہور سبباں تو آزاد دی بے ہو گئی. یعنی وہ بندہ غلام کوئی نہیں، غلام بنا کے بیچ دیتا. کئی قرضے غلام بنا رہے سی بے قرضہ نہیں دے سکیا اس تو ہم تو غلام ہے. یہ کئی طریقے سے ایسے ظالمانہ جنہ سے لوگوں کو غلامی چ لے لیا جاتا. اللہ کے دین نے آ کے نہ سارا ختم کرتا. ایسی کوئی غلامی نہیں رہن دیتی، نہ کوئی زبردستی کسی کو غلام بنا سکتا، نہ قرضے غلام بنایا جا سکتا. بلکہ اللہ نے قرآن سے اتاریا کہ اگر وہ مقروض آدمی تنگ دستا تو بالکل ہی معاف کر دو تو بہت اعلیٰ نیکی ہے. جی یہ نہیں کر سکتے فناظرۃ الی میسرہ، جنہ چر وہ سوکھا نہیں ہوں خوشحال نہیں ہوں انہوں مہر دیتی ہو. کوئی ماں کا لال نہیں، انہوں نہ جیلوں دوا سکتا. جی میں جانے عدالت جو مقروض وہ اگے بچارا مرن دیا جیل دواتا بھی ہوں کتوں کما کے دو گے، باہر رہتا شاید کما کے. یہ کوئی نظام نہیں ظالمانہ کہ بندے کو اندر دے دو. دین نہیں چاہیے ہوں اگر وہ نہیں ہے اس وجہ پلے کوئی مہرت دو. انہوں بھی چاہیے کہ ٹال مٹول نہ کرے، ادا کرے. نہ مقروض ہوں غلام بن سکتا، نہ میں کہہ دی تھی تانی یا کوئی بچے اغوا کیتے غلائے بھی نہیں رستا. اور جڑا آزاد آدمی کو غلام بنانا، کوئی آدمی نسلی طور پہ آزاد ہے، کوئی غلام نہیں. ادھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی گناہ دے بارے ایڈی سختی نہیں کی. اسلام بدنام کرنا جڑے ظالموں سوچنا چاہیے. ثلاثۃ خصم یوم القیامہ، صحیح بخاری دی حدیث. 3 گروہ ایسے ہیں جنہوں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں خود انہوں کے خلاف مستغیث ہوں، عام مدعی ہوں گا. اللہ بھی اپنی عدالت خود فرمایا میں انہوں کیس لگوں گا بنا جو کہ ہے کہ رجل باحر فاکل سمن، کسی بچے بچی کو پھڑیا جا کے منڈیاں ویچ دیتا تو پیسے کھا گیا. یہ آزاد لوگوں جڑے بیچن والے لوگ ہیں یہاں کے خلاف میں کیس لڑوں گا. یہ چھوٹ سکتے پھر جو اللہ دشمن ہوا یہاں کا. اور نال فرمایا وہ آدمی ہے جن نے کسی مزدوری تے رکھیا، کام لے لیا مڑ کے مزدوری نہیں دیتی. یہ دوسرا گروہ ہے. یہ ہوتے ظالم ہی ہے سارا دن کم لیں مڑ کے یا دن دے نہیں جاتے، بس اینے جی گزارا کر بے ایمان کٹھے ہوئے. اور ایک فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کا ذمہ دے کے وعدہ کر کے بھی سارے ملک تھی عیسائی ہندو یہودی آباد رہو رہا بن کے اسی تے ذمہ دار ہیں، تاری حفاظت کریں گے. پھر یہاں زمین کا برا سلوک کیا. 3 گناہ فرمایا اللہ کے نزدیک ایڈے وڈے کہ اللہ آتا میں یہ آپ یہاں لوگوں کے خلاف مقدمہ لڑوں گا. تو آزاد نوں غلام بنا اسلام بالکل حرام ہو چکا، انتہا درجے کا جب. اتنے صرف ایک غلامی باقی ہے اور انہوں غلامی میں اس طرح بھی لوگ غلامی کہیں گے، ورنہ اس غلامی تے غلامہ نے فخر کیا. نہ وہ رہا غلام جڑے انہوں نے سلوک اور ان کی عزت اسلام نے نہیں وضاحت تھی جدا اندازہ کوئی نہیں. بالکل اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا جو خود کھاؤ وہ انہوں کھلاؤ، جو خود پہنو انہوں نے. لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے بندے نے ویکھیا کہ ادا کا سوٹ سر تو پیروں تک آپ پہنے ادا ایک لاگے بیٹھا. فرمایا کون آخیا ہے میرا غلام؟ کیا یہ کوئی ہور لا دیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے آخیا اخوانکم
جعلہم اللہ تحت یہ بیچارے کو کاٹیا سر اولاد آدم ہے اللہ دی مخلوق ہے سارے بھرا ہے یہ تقدیر دا چکر ہے بے سارے تھلاں تلے ہاتھاں دے انہاں نال اسی کیوں گھٹ سلوک کریے نا اور حضرت علی نے کئی باری اپنے غلام کمبر نو آخیا پتر دکان سے گیا تو جوان آ اپنے لیے چنگا کپڑا لیا پاویں میں میرے میرے لیے کٹیا رہے میں بڑھا ہاں میرے لیے کوئی گل نہیں تو جوان ہے تین چنگے کپڑے چاہیے اس تو اتنے غلامی اور لفظ پھڑی پھر دیا یہ وہ گل نہیں وہ سارے رستے بند کر کے آخیا ایک ہے وہ چارہ کوئی نہیں انہوں کیویں ختم کریے جنگی قیدی وار پرزنرز ایویں نہیں سرحد پار کرے کوئی ہند نہیں چک لیا تو غلام نہ بے دین ہوگا کافر ہوگا اسلام صرف ہے بدقسمتی نے جنگاں چھڑ جانیاں نہیں اینی ترقی کے بعد رکیاں ہر جگہ بم مرن ہے تو جنگ ایک ایسی برائی ہے جس تو بچہ نہیں جا سکتا اتنے دنیا نیک بھی ہے تو بہت لڑائیاں رہنیاں لڑائیاں کے اندر ضرور مرد عورتوں جڑے بچے وہ پھڑے جاتے اسی انہوں نے پھڑ لیں انہوں نے پھڑ لی یہ لوگ جڑے وار پریزر جنگی قیدی اسلام نے صرف یہ تکرار دیتا کہ وہ جسے آ جان وہ بھی یہ نہیں بچے ہاتھ لے کے راہ پوے نہیں یہ حکومت اسلامیہ دا امام دا خلیفۃ المسلمین دا کام ہے کوئی فیصلہ کرے بے انہاں دے بارے کی کرنا 5 رستے میں نچوڑ کر کے ایک دسا کئی خطبے ہو جانے خلاصہ دس رہا ہوں اسلام دا نظام کی ہے کہ انہاں دے بارے 5 چیزاں جڑیاں دا اختیار ہے امیر المومنین حاکم وقت نو کہ اگر وہ مفت رہا کرنا چاہتا جنگ ختم ہوئی چلو جاؤ اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ یہ من نہ کھواؤں سورہ محمد اما من مفت رہا کر جی نظر آؤں بھی یہ سورت ہے یہاں سے بڑا اچھا اثر ہوگا یہ متاثر ہون گے بھی مسلمان کا اخلاق ہے یہ بھی کرو مگر یہ لازم نہیں کیتا کہ ایسا نہ ہوئے بیوقوف بندے مسلمان چھڈی جان وہ یہاں سے چھڈنی ہے وہ آخر مسلمانوں نے قرآن پڑھو چھڈنا ہی چھڈنا ہے اسی نہ چاہے اسی مصیبت پھنس جائیے نہیں حالات پہ بھی دل کرتا دیکھو وہ کی سلوک کر دے وہ ظلم کر اسی ظلم نہیں کرنا مگر آ چھڈن کا معاملہ جڑا یہ سوچنا یہاں واپس بھیجنے بہتری ہے یا اسی واپس بھیجیے تو جا کے پھر انہوں کے جنگ چ حصہ لین انہوں کی طاقت ہور مضبوط کر دیں یہ ساری شاید دیکھنی تو احسان کر کے چھڑ دینا من نہ کھوا اور فدان یہ ہے تو تھی معاوضہ دے کے چھڑ دیں حکومت سمجھے ساڈا جو انہیں نقصان کیتا جنگ شروع کرا کے سارا ملک برباد کیتا ہوں اصل اینا معاوضہ ہے کہ قیدی کا لینا پھر چڑھنا یہ فدان قرآن چاہوں یہ بھی حق اور تیسری صورت حال ہے کہ انہوں نے اپنے ملک ریا بنا کے آباد کر جتنا اگے عیسائی یہودی ہندو رہتے ہیں انہوں نے آبادیاں بنا دو ریا وہ ضمنی ہو گئے غلام نہیں ہونا وہ دوجی ریا انہوں کے حقوق ہے انہوں شامل ہو گئے بالکل انہوں کا وہ برابر لگا اور ایک صورت یہ بھی ہے بعض ایسے بھی ہونے قیدی جنہوں نے ایسے ایسے جرائم کیتے کہ انہوں نے معافی دینا بیوقوفی اور جنگی قید وہ سمجھو جنگی مجرم ہے اور انہوں ہوں بھی دنیا ساری آتی کہ جن کھڑے کر کے جڑے صدر ہے یا یہ فوجی جرنیل جنہوں نے ملک تباہ کیتے جنگی مجرم کر کے سزائے موت دیا انہوں نے قرآن اور حدیث نے قتل بھی رکھی جیسا کہ جنگ بدر تو بعد حضور نے دونوں قتل کیا عقبہ اور نظر دو بڑے بدماش جڑے انہوں نہیں چھڈے تو قتل کرنے کی بھی اجازت اور ایک صورت آخری استرقاق غلام بنا لینا غلام کافراں کا ذہن جو کر دو کہ بد سلوکی انہوں نے اپنا متحد رکھ کے ظلم دے دو اسلام دے کوئی سوال ہی نہ نیک سلوک بالکل اللہ تعالیٰ نے جتنے آخیا کہ لونڈیاں نہ نکاح کرو اتنے اللہ پاک فرما فن کہ وہ بےزن اہل ہننا جنہوں نے ملیاں نا جنہوں کے گھر چ لڑکیاں رہ رہی انہوں نے آخیا یہ اتنا ہی ہے جی ماپے سی نا اس خاندان کی بیٹی ہونا اہل یہ گھر والے یہ اپنا کنبا ہے اس تو ایویں غلامی کری پھرنا یہ غلامی لوڑی بھی ترجمہ سے اردو چ کر دینا ورنہ قرآن سے ماں ملک تیوان حکم کہ جن کو تم نے بزور قوت حاصل کیا جنگ لڑی طاقت نہ انہوں نے لے آئے جی تھی اتنے لوڑی غلام نہیں لکھا مگر چلو ترجمے کی کوئی گل نہیں مگر وہ غلامی ظلم والی اور جانور سمجھنا کوئی نہیں اتنے اور آدمی سوچتا جی پہلے جڑے سی لوگ ترے آتے غلام نسل در نسل کہ غلام ہویا وہ اولاد بھی غلام ایک بندے کے کول 20,000 غلام سی انہوں کا کی حل کرنا سی انہوں علاقوں چ رہ رہے تھے انہوں کے کام کرتے تھے اتنے ہوں ایک ایسی کوئی بیوقوف عورتہ یکدم آزاد کرتے تھے نتیجہ کی نکلتا بچے انہوں کے کئی بڑھے کئی بچے کئی عورتیں نہ گھر نہ در نہ کماؤ جوگے کتنے دھکے کھانے پھر کون انہوں کما کے کھاؤں پھر اور جڑے دوسرے سی وہ بھی کدھر جاندے وہ بھی تباہ ہو جاندے غلام اور جنہوں کے گھروں چ کھے گئے سی انہوں کے بہتوں کے کام رک جاتے نال یہ ہے بھائی جدو انہوں کام نہ کوئی لبھتا جی ہوں بے روزگاری ہے وہی غلام ٹور ڈاکو بن کے
سارے معاشرے کو تباہ کر دے. اس تو اللہ کا دین بےوقوفی کا حکم نہیں سی دے سکتا. یہ نہیں سی کہہ سکتا کہ یکدم ختم نہیں کیتا. پابندی لاتی کہ آئندہ تو ہوں سوائے جنگی قیدیاں دے کسی نے تسی لونڈی غلام نہیں بنا سکتے. یہ تو اس طرح ہی جی لوگ بے شمار بیویاں کری جاتے اللہ نے آخیا 4 تک بس. ادا یہ ہے کہ باقی سارے طریقے ختم. قرضے غلام بنا, ڈاکہ مار کے کسی غلام بنا, چنگے بھلے ویچ دینا, یہ ختم ہے. صرف جنگی قیدی جڑے اگر انہوں کا حل نہیں کوئی ہوں تو معاشرے تقسیم کر دیں. ہوں اتنے 3 طریقے سے عقل نہ سوچ لو. ایک کیا کہ انہوں نے واپس کر دیا. یہ کوئی عقل کی گل ہوں. اسی انہوں نے چڈی جاندے. ساری 90,000 فوج اتنے جیلوں بند رہی. پر میں کوئی عقل مندی نہیں. بہتر نظر آتا تو کر لو, پر میں تھوڑے فرض نہیں. اور نال یہ بھی مسلمان ملک چ رکھنے کا نقصان کوئی نہیں. ایسے اپنی اسی بےوقوفی نہ سمجھنا میرے کام لینے کام نہیں. دین کا جڑا اصل ارادہ ہے کہ دنیا چ فساد ختم ہو جائے, لوگوں کی دینداری وہ موقع کہ وہ سارے کو رہن گے. مسلمان معاشرہ آلہ میرے تے ارگا نہیں بیٹھے ہوں رہن دے سگوں بگڑ جان. نہیں, نیکاں دے گھراں رہ کے بالکل اکثریت مسلمان ہو جاتی ولی نیک. اور ایڈے نیک ہویا بے اسلامی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ لگتا کہ ایسا وقت آیا کہ قریشیاں ایک ہی مسلمانوں کا سردار نہ رہا. ہر شہر کے اندر مسلمان جڑے سے سردار منتے سی تے موالی منتے سی. وہ غلام جڑے سی نا وہ جڑے ہونا چاہتا. وہ عالم عبد الملک بیٹھا سی مسلمانوں کا حکمران پہلی صدی. انہیں آخیا کون ہے مکے کے اندر ایسے عالم جہاں فتوا چل رہا. انہیں آخیا عطا ابن ابی رباح. انہیں آخیا قریشی ہے کیا نہیں, اکھوں بھی کانا اس طرح میں اس طرح کا حلیہ کالا سیا جی کپاہ کے کھیت کوا ہوں ادا کا, مگر وہ تو بغیر مکے کی مسجد بول نہیں سکتا. غلام نے آزاد کیتا. اور کون؟ انہوں نے آخیا طاؤس. وہ کون ہے؟ ابن عباس کا شاگرد ہے, وہ بھی غلام ہے. بصری کون ہے؟ حسن بصری غلام ہے. 2 شہر پوچھا نا. ایک جگہ مدینے کی واری ہے, انہیں آخیا سعید ابن حسین. کہنے لگا کون ہے؟ قریشی. انہیں آخیا میں بچ گیا ورنہ میری جان نکل پڑی, ہارٹ اٹیک ہو جانا سی. بھی قریشی ختم ہو گئے, غلام عزت پا گئے. اس تو غلامی نہ کرو. کافران دے پروپگنڈے آ جاتے ٹی وی دے مسلمانوں کی غلامی. اتنے ایک تو جنگی قیدیاں تو سوا غلام کوئی نہیں. دوجا سلوک ایسا کہ برابر کا کھوانا خرچ کرنے انہوں سے عزت یہ نہیں کہ اگر علم حاصل کر جان تو قریشی اور سید بھی جڑے انہوں نے پیچھے بہنا پینا, انہوں نے تھلے ہونا پینا. کوئی انہوں کے رستے کی رکاوٹ نہیں. انہوں نے پرا قرار دیتا کیا بعض حکم من بعض, جتوں تسی آدم تو جمے اتوں جمے. عزت اگر اسلام تے آ جان اور رستے انہوں کی نجات دے. سلوک تو علاوہ جان چھڑاؤ دے سورہ نور اتر گئی. جس تو بعد اگر کوئی غلام رہا بھائی اپنی مرضی نہ رہا, دین نے نہیں انہوں رکھیا. رستہ کھولتا فکاتبوہم. اگر کوئی غلام چاہتا کہ میں نہیں غلام رہنا, میں آزاد ہو جانا چاہنا, اور مالک نہ لکھا پڑھی کرتا ہے کہ اینی رقم اگر کما کے میں تینوں دے دیں میں آزاد. اللہ نے آخیا تینوں مننا پینا. یہ نہیں آخ سکتا تم میں نہیں چڑھنا. انہوں نال کتابت کرو اور نال آخیا جڑا مال اللہ نے تمہیں دیتا وہ تو حصہ بھی دیو. وہ چھڈو اس رقم تو انہوں بہت ساری جڑا حضرت علی اور بہت صحابہ 30 ایسا تو چھڈو نہ جو نہ گل ہوئی ہے 30 ہوندی نہ لو 2 ڈر. اور نال قرآن مجید نے سورہ توبہ چاکیا وفر رقاب زکات جدوں مقرر ہوئی بیت المال مسلمانوں کے سرکاری خزانے مقرر ہو گیا کہ اگر یہ غلام جڑے چھڑاؤ واسطے بھی زکات خرچ کی جائے تو نیکی دیو مالکاں مگر مفت نہیں چھڑنا چاہتے چھڑا دیا. کنے رستے اور کنے کام ہیں جنہاں تے مسلمان غلطی کرے فرمایا غلام آزاد کرو. یہ ہن حل ہے تو روزہ جان بوجھ کے توڑتا غلام آزاد کر. اے 60 مسکینوں کھانے دے بعد بھی کر, پہلا ہے کہ غلام آزاد کر. تو کہتا بیوی میرے تے حرام ہے جتنا میری ماں حرام ہے, ہوں تد حلال ہونی تو بکواس کرتی کتنے بیوی کتنے ماں, ہوں ایک غلام آزاد کر. بعد آخیا نہیں غلام تو 60 روزے لگاتار رہا, یعنی غلام اول نمبر ہے. قتل کر دیتا تھی کسی نے غلطی نہ پر میں وہ بھی حل لیا کہ غلام آزاد کر, ایک جان ہونا آزاد کر. یعنی تھان تھان سے یہاں غریباں کی جان چھڑائی ہے. مگر جدو کتابت کا حکم ہو گیا بابا چاہتے لکھا پڑھی کر کے جان چھڑانا, جدو اللہ نے کہہ دیا جڑے پھر بھی نہیں منے انہوں نے آخیا نہیں سانو لکھا پڑھی کی کوڑ نہیں, اسی اتنے رہنا. اتنے پھر وہ گل یاد آتی ہے جہی حضرت زید ابن حارثہ نوں اللہ کے رسول نے جدو چاچا آ گیا ابا ٹونڈتے بیا ساڈا بچہ تو اللہ کے رسول لے رہا جو پیسے لینے آزاد کر رہے. فرمایا پیسوں کی لوڑ نہیں, زید نوں سد رہے ہیں, اگر وہ جانا چاہوں گا مفتی چھڈاں. انہوں نے آخیا تو محمد تو انصاف تو بھی یار اگے گل کر ایڈا احسان بلایا. زید نے آخیا ہے جاننا؟ انہوں نے آخیا ہاں میں 10 سال کا جب ڈاکو مینوں پھڑ لے گا. یہ ابا ہے چاچا
فرمایا لین آئے تینوں بڑے مدد لبتے رہا، تو اگر جانا چاہنا میری طرف بیٹا آزادی ہے، کیا نہیں میں نہیں جانا چاہتا۔ باپ نے اور چاچے نے آخیا زید تو اپنے انہوں چھڈ کے اس شخص دے کول غلام بن کے رہنا چاہ؟ فرمایا نہیں، جو سلوک میں رکھ ویکھیا نا وہ ہوں مینوں پائی رشتے دار گئے بھول تو میں نہیں چھڈنا۔ قرآن سارے کسی کا نا نہیں، علی دا نہ ابو بکر دا، زید دا ہے، سورہ احزاب زید دا نا ہے۔ حضور دے کول نے آخیا میں نہیں جانا۔ بغرائے تو کہ اگر بندہ خیشم خانی از سر خواجگی ہے کون مکان بگزرا۔ اے اللہ کے رسول جے تو اپنا غلام کہہ دے تو میں دو جہان دی سرداری چھڑ دوں گا، ہاں تیری غلامی سے وار دیاں زمین آسمان دی ہر شے نو، زید نہیں چھڈیا تھا۔ یعنی اللہ چھٹی دیتی غلاموں جانا چاہتے جے مالکانہ لکھا پڑھی کر کے دیو کما کے کچھ چلے جاؤ، ادھروں زکات چو رکھ دیتا بھی کرو مرد دینا دی اپنی جان چھڑا لے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے مالکانہ کر لیا موضع مکاتبت دا، لکھا پڑھی دا، امداد لی آئی۔ اما عائشہ نے کہا میں سارے پیسے پلے دے کے تینوں چھڑا دینی مگر ولا میرے نوں حاصل ہو، اگر تم مرے اور تیرا کوئی وارث نہ ہوئے میں وارث ہوں۔ اب مالک نامہ نے انہوں نے کہا نہیں یہ اسی رکھنی کو ولا کہ موت تو بعد اگر کوئی وارث نہ اسی۔ رسول خدا نے پوچھا آپ نے فرمایا ایسا تو انہوں آزاد کرو، انہوں کہن دے جڑیاں کولوں شرطاں لاؤندے نا یہ تحریراں یہ اسٹاماں دا کوئی فائدہ نہیں، جڑی شرط اللہ دی کتاب نہیں باطل ہے۔ انہوں نے کہنے کی آخنا جو دین آتا جڑا آزاد کرے انہوں بلا یہ وارثاں کی آخنا، یہ ایویں تکو تکی والی بےہودہ گلاں کرتے ہیں۔ کلو شرط لیسا فی کتاب اللہ فباطل، جو قرآن شرط نہیں وہ تے لائن لگتی ہے۔ اس تو پتہ لگا تمہیں بھی کچھ تنگ کر کے بشک کتنے معاہدہ کر لو جھوٹا، بعد چ آخو بھائی دین چاہا کہا میں عمل کرا تے اللہ کے رسول آخا جڑی شرط نہیں دین تھی وہ کوئی لاؤں تو بےوقوف لاؤں پھرے وہ کوئی ویلیو نہیں، نہ اسٹام کی کوئی ویلیو نہ معاہدے وہ جڑے قرآن سنت کے مطابق ہوں۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اما عائشہ نے آزاد کرایا۔ اسی طرح ہی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی، بنو مستلق دے سردار دی بیٹی، ہاں وہ بھی اس سے ایک صحابی دے حصے آتے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر سردار دی بیٹی وہ طے کیتا انہیں بھی تو پیسے جڑے لینے لے لا، میں تیرے نہیں متحد رہنا چاہوں گی۔ گل مک گئی۔ اس انداز واسطے رسول خدا کو بھی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویخ دیا کہ تینوں بہتر گل نہ دس دیں کہ میں ساری رقم ادا کر دیا تو میں تیرے نال نکاح کر لوں۔ انہوں ثابت نوں رقم دیتی، یہ آزاد کیتا، یہ نکاح کیتا، اور نکاح کی برکت ہوئی بے سارے مسلمانوں کو جڑے دے قبیلے دے قیدی سے اسے ویلے انہیں رہا کرتے کہ جویریہ نال حضور نے نکاح کر لیا، ساری ماں ہے تو اسی انہوں نے رشتے داروں نے قید رکھی۔ اس تو اما عائشہ دی جویریہ ورگی بابرکت اور کوئی نہیں جیسے پاروں پورا قبیلہ چھٹ گیا۔ ہاں اللہ دے رسول دے دین نے سارے رستے رکھے بھی جانا چاہتے چلے جاؤ، مقابلت کرو چلے جاؤ۔ یہ تیسرا ایسا ہے بھی چھڈوں گا بیت المال تھوڑی، یہ بعد بھی جنہیں آخیا نہیں میں جانا، میرے یہ تو چنگا تھا نہیں ہو اسلام تے کہا چلا دے کہا گرا جدو خود کہنا بیت ال چنگا تھا مینوں لبنا، اور وہ ترقی کوئی رکاوٹ نہیں، علم پڑھے سکھ جائے، وہ مسجد نبی کا وہاں ہو سکتا اور قریشیاں کا امیراں وہ تھلے ہونا پینا۔ اور ایسا وقت ہی آتا بات پھیل جاتی کریے کہ دین کوئی ایڈی چھوٹی جی گل ہے، سنتے نہیں لوگ، ٹی وی سنتے رہتے کافر پکتے اسلام آ اسلام آ، اسلام ورگا کوئی جمیا بھی لیا گا نہ یہودیاں کی بائبل چ جائے گا نہ ہندوؤں کو ہے گا، اتنے غلام ہے چوڑیاں تو پیڑے جانوروں تو بدتر، یہ وہ غلام ہے کہ جنگ پڑے لوگ ہے مجبوری ہے کہ انہوں نے واپس بھیج دیتا ہے، نقصان ہے۔ اتنے جیلوں بنا کے رکھا جائے کہ جیلوں چلن بند کر دو چنگا، یا کھڑا چھڑتا جائے جاؤ دھکے کھانے پھر بدماشیاں پی جان گے بچارے، وہ صحیح حل نہیں ہے کہ جے ملک چ رکھنا یہاں سپاہیاں تقسیم کر دیں نہ جیلوں جو نا گھر دے جی بن گئے اہل ہنا اللہ آتا انہیں لاؤنیاں دے ہوں گھر والے ماں پیو دے ادا ہی تیاں رکھتے ہر خرچہ دیں، نکاح بھی انہوں نے اپنی مرضی نہ جتنے چاہے ادا کرنا۔ اللہ نے آخیا یہاں لاؤنیاں اگر کوئی نکاح کرنا چاہے انہوں نے اہل کی اجازت نہ اہل، حالانکہ اہل اصلی تو اتنے پیچھے ماں پیو دے، پر میں نہیں اہل ہے جس سپاہی دے کول ہے اہل ہے، یہ گھر ہے باپ ہے۔ مگر اتنے کئی لوگ کہہ دیں قرآن جی انہوں نے لاؤنیاں دے نکاح کا ایسا چاہے سورہ نساء کہ تسی انہوں نے مالکوں کی اجازت نال انہوں نے نکاح کرو، یہ مغالطہ، یہ وکھری گل ہے۔ ایک کیا کہ مینوں لاؤنی ملی ہے میں وہ نکاح نہیں کر سکتا، نکاح ہور شے ملکیت ہور شے، یہ تو دو شے ٹکرا جان گی آپس، مالک ہونا ہو رہا ہے خامد ہونا ہو رہا ہے، یہ میں مالک ہونے کی حیثیت نے برتاؤ کرنا، یہ میری زوجہ نہیں، زوجہ ہوا جی اپنی مرضی نہ میرے نکاح چاہتی وہ زوجہ،
جنہوں میں طاقت نہ حاصل کیتا وہ میری ماں ملک جی ایمان حکم دیتا ہے. میں نہیں وہ نکاح کرنا نہ لوڑ ہے. مینو حکومت نے دیتی الاٹ کرتی, ساری دنیا میں پتہ لگ گیا کہ فلاں سپاہی نو ملی, وہ یہ بیوی ہے, یہ جو بچے جمنے دے حلال دے بچے نہ وارث ہو کی اعتراض ہے یار. ایتھے ماپے دے دن تو ٹھیک ہے, خلیفہ وقت دے رہا اور ساری دنیا دے علم تے آ گیا. ہوں صرف جڑے مولانے نو منتے نا کہ مولوی آوے کرنے پڑھو پڑھے جاؤ, نکاح نہیں ہویا, نکاح تسی نام مراد یہ من دے. نکاح اسلام کے بعد نکاح تے ہے بے ایک عورت ایک مرد واسطے مخصوص کرتی جائے, باقی رون کہتا ہے اور کہنی ہے وکرا یہ بھی ہے. عورت جو جڑی اولاد ہوے وہ جائز اولاد ہوے. اے نکاح یہ ہوں حکومت دے نکاح تو وڈا کالا نکاح. یہ جی کلمے پڑھوا دے گواہ شوا یہ بےوقوف لوگ جڑے رسمان دے پجاری نے وہ چکراں پایا کہ یہ بیچاری نہ نکاح وہ نکاح تو ہوا. حق میں وقت نے تعین کرتا کہ صرف ایس سپاہی دی ہون بیوی, مگر نہ دعا کہ اپنی مرضی نہ نکاح چاہیے. وہ جی اللہ پاک بناؤں والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. کئی دے کہ دو چیزاں تو سو آدمی اپنی شرمگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے. یہ حلال ہے. ایک ازواج بیویاں یہ اپنی مرضی نہ نکاح چاہتی, ایک او ما ملکت ایمانکم تسی زور نہ پکڑ کے لے آئے جے میدان جنگ چو. کوئی حل نہیں ہوا, حکومت نے تقسیم کر دی کہ ملک دے دیا بالکل ہور ہر لحاظ نہ بیوی اولاد دی اداں دی اولاد جی دجے کچھ فرق نہیں نہ دو. یہاں آخنا بھی یہاں کو پوچھ کے نکاح کرو. بے وقوف عقل دے آنے ہو غیر ملکیاں لڑکیاں مندیاں انہیں آخنا ساری جان سروں نٹ سی. تھی کیوں نہیں سمجھتے کہ کیپٹل رہا یہ قیدی ہے, یہاں بڑا اوکھا رکھنا گھر یہ کھیل نہیں ہو سکتا. دشمن دیا بچیاں تمہیں زہر ہی دے دیں. ایک پولیس رات تو گزرن والی گل ہے. لوگ سمجھتے تماشا یہ تو بڑا اوکھا ہے سپاہی, پتہ نہیں وہ کی بنے. اسے تو انہیں اختیار دیتا گیا یہ ملکیت ہے تیری. اگر تو انہیں بیوی نہیں بنا سکتا, انہیں خرچے نہیں دے سکتا, سنبھال نہیں سکتا, کنٹرول نہیں کر سکتا, نہ انہیں بچے سنبھال سکتا, تو اپنی یہ ملکیت منتقل کر سکتا. جی زمین دے دی کسی نے ہبا کر سکتا, دوجے دے دے پھر تیرا نہیں چلو کوئی رہنا. ہاں یا تو یہ بیک کر دیں بیچ دیں پھر بھی تیرا قصہ ختم ہے. یہ بالکل ملکیت کی طرح سمجھے ماں ملکت ایمانو کہ تم ملکیت اگر خود نہیں سنبھال سکتا تجھے نہیں دے. ماں کی اولاد کا کوئی فرق نہیں, بالکل اسی طرح دی عورت, سلوک بھی اسی طرح نیک. تو دین نے انہیں رستے کڈے تو بیت المال تو دیو, آزاد کراؤ انہوں. اس طرح بھی حضور پاک نے بار بار کیا بجے نے ایک غلام آزاد کرتا, اس غلام دے ایک ایک جوڑ دے بدلے جدا ایک ایک جوڑ دوزخ تو بچ گیا. ان طریقے جس تو حضرت حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ دے پتیجے کئی ہزار غلام میدان عرفات لائنہ لائے کھڑے اور سارے ہوئے کہ عبد الرحمن دے حکیم بن حزام دے آزاد کی تھی. وہ تقاو للہ اللہ دی رضا دی چھڑ دیتا ہے. اس تو دین اسلام کنے ظلم کیتا دکھا دے, مگر سوائے دے بھئی یہاں بیچارے تکے کھاندے یا پچھان انہوں نے بھیجنا جڑا سی مناسب نہیں تو تقسیم کرتا گیا. جیسے سپاہیاں تقسیم کر دو, بیویاں بنا کے رکھن اپنے گھراں. جنوں ملی ہے ادھری سورہ نساء پڑھی میں والمحصنات من النساء کہ شادی شدہ عورتوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. پچھو اللہ دستا ہوں ماواں نہیں ہو سکتا, اتنے پھر دسیا والمحصنات من النساء جہی عورت اگے ہی کسی دے نکاح چ پاویں مسلمان دے پاویں کافر دے تسی وہ نکاح نہیں کر سکتے. نکاح تے نکاح نہیں الا ما ملکت ایمانکم. ہاں یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ شادی شدہ بھی ہے مگر غلام بن کے آ گئی تے ملک قید ہو چکی ہیں, پچھلا نکاح ختم ہے, وہ ختم نہ کر دے تو روندیاں نہیں ہیں, وہ سارے ملک چ نہیں بڑھ سکتا, دشمن کا آدمی یہ اتنے خواہش نہیں پوری کر سکیں, زنا کر لیا. اللہ نے آخیا یہاں دیا پچھلا ختم تو دفع ہو گیا نکاح جڑا پیچھے رہ گیا. یہاں تھی یہاں اپنی لونیاں بنا کے رکھ سکتے, اور کسی شادی شدہ نہ نہیں. یہ شادی شدہ ہی سی مگر اس پاروں میرا دے خاوندان بچھڑ گیا, اختلاف دہران ہو گیا, ملک دو الگ لگ گیا اور ملک حربی اعلان جنگ گیا. اصا اتنے نہیں جانا, اتنے یہاں بیچاریاں تکے کھا نہیں چڑھنا, یہ تو حلال کرتیاں گئیاں. یہاں تھی سارے تعلقات رکھتے. سورہ نساء اور 5واں سپارہ مڑ چ کہ شادی شدہ عورتوں کا نکاح نہیں ہو سکتا مگر اگر وہ لونڈیاں بن کے آ جان تو پھر انہوں نے پچھلے نکاح نہیں ویکھنے. اتنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑی اچھی گل کہی ہے, وہ چنگی ہے کہ جے نال ہی خاوند قید ہو جائے پھر نہیں, پھر وہ بیوی ہے وہ جس طرح ہور سب کچھ وہ ہی ہے, یہ بیوی وہ آپ جی نال. اگر وہ نہیں نال آیا پھر فرقت ہو, پھر جدائی ہو گئی, وہ پیچھے رہ گیا نہیں ہوں نال, اس طرح بیچاری مصیبت رکھنا وہ ختم. اسی طرح اسلام دا حکم ہے کہ ایک مسلمان ہو گیا خاوند اور بیوی چیک کی ختم کے ساتھ, یا دوجا بھی اسلام لیا نہیں تو نکاح صاحب کا ختم. عورت نے کلمہ پڑھ لیا, مرد نہیں پڑھتا,
وہ طلاق دین کی لوڑ نہیں، قصہ ختم ہو جائے. یہ بھی ایسا معاملہ بھی آپ وہدا رہ پے تو وہ بیوی سی، کوئی بیوی بابی نہیں، یا وہ اسلام لائے ہوئے تو بیوی رہے گی کول. جو کافر بے ایمان نہیں اسلام لیا اسی مسلمان بچی وہ نہیں دے سکتے. یہ نکاح ختم کر دیتا، مسلمان نہ کر. والمحصنات من النساء کہ شادی شدہ عورتوں کا نکاح حرام ہے. ہاں اگر وہ شادی شدہ مگر سارے کو جنگ قید ہو کے آ گئی پھر انہوں نے سابقہ نکاح کی کوئی پرواہ نہیں، جائز. اس تو جنہوں ملی ہے انہی ماں ملکت ایمان ہونا ہی کافی ہے کہ انہوں دیتی گئی ہے. مگر اگر وہ آپ نہیں رکھنا چاہتا، کوئی دوسرا بندہ انہوں آتا بھی یار اپنی لونڈی کا میرے نال نکاح کرا دے، اتنے پھر وہ آئے تھے کہ یہ نکاح کر سکتا ہو مگر انہوں گھر والوں کی مرضی نہ جنہ کو بچی ہے. وہ اگر آپ نہیں انہوں بیوی بنا چاہتے دوجے نوں دینا چاہتے پھر نکاح اتنے نکاح جڑا وہ ہے اتنے معاملہ کہتے نہیں فن کے ہونا بدلین. پھر انہوں گھر والوں جنہ چ ایسے بچی رہ رہی ہے انہوں کو اجازت لو، باقاعدہ مہر دیو اور آ تو ہونا اجورا ہونا مہر بھی انہوں بچیاں تو مالک نہ لے لینا بھی سارے کو ابھی کھا پی جائیے. پر میں نہیں، اگر وہ نکاح کر کے دوجے نوں دے رہا ہے کہ اس بچی نوں مہر ہوتا انہوں. مگر اتنے اللہ پاک نے پابندی لاتی بھی یہ نکاح لاؤنڈیاں نال صرف دو حالتیں تھی کر رہے. مسائل بہت ہے انہوں پھر پھیلا رہے ہو آپ دیاں پوچھتے رہے ہو کہ دو حالتیں جو نکاح لاؤنڈی نہ کر سکتے دوجے دی نہ. ایک ہے کہ مینوں آزاد عورت نہیں ملتی، میرے پلے نہ سرمایہ نہیں، نہ میں نہ حق مہر دے سکتا نہ خرچے دے سکتا. آزاد عورت کے مطالبے بہت تھے جس تو میں آنا چلو آزاد نہیں مل رہی. وہ دوجی شرط لائی خاشی والا نا زنا پی جاتا ڈر ہے. اگر یہ دو کام ہون کہ آزاد کا وہ پار نہیں چک سکتا وہ زنا پہن کا خطرہ پھر لاؤنڈیاں نہ نکاح کرو دوجیاں دیا نہ ورنہ یہ کام نہ کرو. وان تصویر خیر لوگ اللہ وہ مسلمان پھر سوچ دو اتنے بھی ایک پاسے قرآن نے اتنے آخیا ہے تے بچوں ہی ہو سکتا ہے ایمان نال آئی ہون، دوجے پاسے یہ آتا اگر تمہیں ڈر نہیں زنا دا یا آزاد عورت کا تھی خرچ پھر نہ کرو. ایک پاسے ایڈی عزت بڑھائی لاؤنڈیاں دوجے پاسے آ روکتا وہ بھائی اتنے مصیبت دو حق ٹکرا جاتے ہیں. مالک دا ملکیت دا حق نہیں ختم ہو سکتا، ہوں بیوی نہیں بنا سکتا پچھلا مگر ملکیت اجے بھی وہی ہے. جدوں چاہے کسی ہور کو بیچ دے پو بھی مصیبت. بیوی میری ہے نکاح میں کیتا پچھلے مالک نے انہوں ایسے بندے کو بیچتا جڑا انگلینڈ جانا چاہتا اور لاؤنڈی لے کے کی مصیبت بنوں گی. خاوند کا میں اتنے رکھنا مالک اتنے ہو رہا زوج ہو رہا دو حق ٹکرا گیا. اس تو اللہ نے آخیا یہ مصیبت صرف وہ بندہ کرے جنہوں آزاد عورت نہیں لبتی تو زنا پہن کا خطرہ ورنہ لاؤنڈیاں دے نکاح تو صبر ہی کرو. یہ دو مصیبت انہیں آخنا میرے گھر کی خدمت انہیں مالک نہیں کرنی ہے تو دوسرا بیوی کا تعلق یہ نہ ہونا. یہ ایسا مسئلہ قرآن میں بیان کر رہا ایک قید تے خطبہ سال دینا تب جا کے قرآن حل ہونا. مگر یہ مسائل ہوں بیان کر رہے ہیں کوئی ہر بندہ میرے ملنے والا کہہ رہا کہ لاؤنڈیاں کا یار کی چکر لاؤنڈیاں سمجھاؤنیاں پی گیا ورنہ ایڈا سوکھا نہیں بے خطبے ختم کر دیں. لاؤنڈیاں باقی ختم سوائے جنگی قیدیاں دے اور وہ 5 حل واپس کر دو احسان کر کے فدیہ لے لو ملک تاباد کر لو. بہتے بے ایمان سرگنے ہیں تو قتل بھی کر سکتے تھی نہیں تو لاؤنڈیاں بنا دو ملک تقسیم کر کے سپاہیاں دی بیویاں بنا دو جڑے بچے جمن گے وہ بالکل حلال دے بچے. مگر اتنے ایک مولوی صاحب بھی لکھتا کئی پچھلے بھی لکھ گئے کہ دوسریاں جڑیاں بیویاں والی پابندی ہے کہ وہ مسلمان ہون یا یہود نصارہ چوڑ قرآن سے آتا ہے. مگر یہ لکھ دیتا کہ لاؤنڈیاں نہیں کوئی نہیں لاؤنڈیاں ہندوؤں چ آ جان مجوسیاں چ آ جان کسی کافر قوم چ وہ جو فلسفہ سی دین دا کہ گھر چ عورت وہ رہنی چاہیے جڑی یا پکی مومن ہوئے یا کم از کم یہ نبیاں تو منتی ہوئے نا توحید دا کوئی تصور ہوئے اہل کتاب. باقیاں دا نکاح حرام کیتا نکاح حرام کر کے لاؤنڈیاں دے ذریعے وہ زہر وال لیا کہ بت پرست عورتوں بھی جمع کری جو بچے جمے. یہ جو بربادی جی تو اسلام بچنا چاہتا ہو گئی نہ لاؤنڈیاں لی پابندی ہے. بادشاہ کی کرتے رہے وہ پابند نہیں کسے ایسی لاؤنی نہ پاویں اسی جنگی قیدی بنا لیے وہ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے جب تک کوئی اہل کتاب چوں نہ ہوئے یا مسلمان نہ ہو. دوجیاں جڑیاں انہوں نے آپس نکاح کر جائیں انہاں لاؤنیاں غلاماں دے اگر ملک چ رہنا چاہتے انہوں دے وہ کافر انہوں دے ہی نا بس چلو لاؤنی غلام تو ہی میں نکاح کر دیا بس وہ اصل مسئلہ. مگر یہ مالک نہیں ہے بس نہیں یاد اور بت پرست عورتوں کا تعلق رکھ سکتا یہ تو اولاد ساری بے دین اور کافر ہو جائے گی. مسئلہ کو سمجھنا چاہیے. تو دین اسلام نے بہت سارے ایسے طریقے دسے کہ جس نے آٹومیٹک آزاد ہو جانا. اہل دین کا ایک مسئلہ اللہ کے رسول ظالم تے پھڑ پھڑ کے ایک صدی پہلے برطانیہ تو جہاز جانے افریقہ اور دوسرے ملکوں بندوقاں کوڑ کتے کوڑ
بیچارے حبشیاں نوں شکار کرتے سی، کچھ مارے جاندے سی، کچھ لیا کچھ راہ چ مر جاندے سی، کوئی لیا کے بھکھے چائے مار دے. یہ نامراد سانوں بدنام کر دیا غلاماں. افریقہ جو ہار رہا ہے امریکہ قبضہ کیتا، جڑے ریڈ انڈین سے انہوں کا شکار ہوتا سی، باقاعدہ کتے سور کی طرح گولیاں مارتے سی غلام بنا کے. بھائی اسلام اسلام ایسا نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخیا دیکھو مسئلے ہے گے وہ کافر یا قید ہو کے آئے. فرمایا اگر کوئی ایسا رشتہ دار آدمی کی غلامی چ آ گیا، یہ حصے سپاہی دے وہ ملیا جڑا ذو محرم ایسا رشتہ ہے کہ جنہوں کا نکاح آپس نہیں ہو سکے. اگر یہ عورت مرد ہون نکاح نہیں بنتا. ماں باپ ہے، کوئی ایسا بیٹی آ گئی ہے، پھپھی آ گئی، چاچی، ایسے رشتے جنہوں کا تعلق اسے ویلے آزاد. یہ انہوں غلام نہیں رکھ سکتا. کبھی میں رکھنا نہیں، دین نے ختم کرتا. کئی قریبی رشتہ تو غلام بنا کے رکھا. دین دے احکام توجہ نہ سن. دین کی ہے پڑھتے پڑھاؤ کوئی بھی لین دے کے روا رفا دین تعمین کا اسلامی قانون کا کی پتہ لگے کہ اسلام کی ہے، کدھر دنیا کا انتظام کرتا. باقی جنگ نوں جڑے آتے نا ہوں بھی پوپ کہہ رہا اسلام جہاد آتا فلانا، سن لو کن کھول کے سن لو کہ جتوں آواز آئے کہ جہاد نوں ختم کرتا جائے وہ کافران کی آواز ہے، بے ایمانہ کی آواز ہے. سانوں مردہ کر دینا چاہتے کہ انہوں کی غیرت ختم ہو جائے. دنیا اندر بدماش مکنے کوئی نہیں. اسلام فساد نوں ختم کر رہی تلوار میان پاؤن کی اجازت نہیں دیتا کہ دنیا فساد رہی ہوئے تو تھی تلوار جہاں میان بند کر کے آئے دو. اسی تنگ نہیں کرنا کہ ایویں وڑتے پھرنا دہشت گردی ایویں جھوٹے پروپیگنڈے. صرف یہ حرام دادے جڑے دنیا کو تنگ کرتے انہوں کو ہتھیار کھونے کہ نہیں اسی حکومت کر دینی تمہوں تو نہ ملکوں سے بمباری کرنے. امن نہ رہو، عیسائی رہنا، ہندو رہو، وہ تا معاملہ نہیں جنت بڑھنا تو نہ بڑھو. مگر یہ جہاں زمین فساد پھیلاؤ کسے بہانے کہ لبنان سے چڑھائی کر دو عراق، یہ نہیں ہونے جڑی اسی گل. فساد کا خاتمہ یہ جہاد کا مقصد ہے. اور جڑے یہ ختم کرنا چاہتے سانوں سب دن تو پہلے اپنے ڈکنا. جڑے بلا وجہ ہی مسلمان نہ کتے عراق تو ہوں کوئی ہتھیار لبا، پوری دنیا سے سمجھدار بیٹھے آپ کتے پونکتے ہیں کہ اسی مننے کہ جھوٹ بولیا سی عراق کوئی ہتھیار نہیں. ایڈا ننگا ظلم کیتا کوئی نہیں آتا بھائی اینی دنیا مارتی دیو معاوضہ کڈو فوجاں. افغانستان دے وہی لوگ جنہوں کے ذریعے اپنی عزت رکھنے لی کہ روس نوں مزہ چکھاؤنا انہیں سانوں اتنے کیتا سی. ویتنام مجاہدین اسرے دیتے. یہ ملا عمران بش نے اپنے واؤٹ ہاؤس استقبال کیتے، ہوں دہشت گرد بن گئے. یعنی بدماش آپ جہاد بدماشی نہیں، بدماشی نو ختم کر لیا. دینی پولیس کھڑی تو فوجاں کھڑیاں انہیں اسرے لے کے بدماشی لی ہے. بدماشی دے آپ جو کر دے وہ نہیں میں تبصرہ کرتا موجودہ اصل سے رکھیاں جیسے جو نا کہ ملک چوہے حرام دادا گڑبڑ کرے تو وہ علاج کریں. جتنا یہ ضروری ہے نا مسلمان بھی خدا دی فوج ہے، بغیر تنخواہ تو پوری دنیا میں اللہ دی فوج ہے کہ جتنے حرام ددگی ہوگی بدماشی اصل آرام نہ نہیں بنا گلا دواجڑا کے بندہ بن کے رہے. دسو یہ تو زیادہ پاک عمل کو ہو سکتا. تاج اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کے بڑے مسئلے ہیں، نمازاں روزے حج کا ذروۃ الاسلام الجہاد بھی ہے. جی چوٹی پوچھو نا کیٹو کہ ہمالیہ کی چوٹی کہڑی ہے، اسلام کی چوٹی اللہ کے رستے جہاد ہے. اس تو زیادہ بے لذت کام بھی کوئی ہو سکتا. سر اپنا کٹاؤں پھرنا تے مرنا. ایک رسی لال بھی میں گیا نا میدان جنگ سے میرا مرد نہ جڑا کتے کی موت ہونے. میں جو اتنے کوئی مال حاصل کرنے گیا میری یہ شہادت نہیں ہونی، یہ موت جی مردار کی موت ہونی. ایڈا بے غرض ایڈا مخلص جہان کا فائدہ کر رہی مردہ پھردا تو انہوں دہشت گرد دے نہیں. اس تو فرمایا کہ اگر بدقسمتی نہ کوئی ایسا رشتہ دار تیری غلامی چاہ گیا جن نال تیرا رشتہ محرمیت کا ایسا قریبی ہے کہ اگر تو کہ مرد عورت فرض کے نکاح آزاد. اسی طریقے نہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے غلام نال ایسی بدسلوکی کرے، کوئی ایسا مالک نامراد ظالم اٹھیا نک کٹتا وہ ہاتھ کٹتا کوئی ہور آزاد نقصان پہنچاتا تو میں آزاد ہو گیا. ہوں یہ غلام تیرا غلام نہیں رہا، تو ایڈی بدسلوکی کی ہے، ختم ہے تیری ملکیت. نابینا ہو گیا، غلام سی انا ہو گیا، فرمایا چھڈ ہوں اس کو خدمت لڑی. اور اللہ کے رسول نے بیت العظم اسلام روایت کتاب نے 7 سال زیادہ سے زیادہ تو رکھ سکتا. جب 7 سال پورے ہو گئے 7 سالوں کے بعد وہ ہر مسلمان آزاد ہو جانا. جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ غلام نہیں ہو سکتا. مسلمان تو 7 سال تو زیادہ تھی خدمت نہیں لے سکتے. یعنی دین اسلام پڑھیے تو پتہ لگتا بھی تو غلاموں کی جان چھڑا آیا. وہ دوجے تو اندھی بند کرتے نا جڑے لوگ تکو تکی بنا جڑے جنگ بھی سی انہوں نے چھڑاؤ کے طریقے زکات چوں دیو. اے قصور ہو گیا تو انہوں نے کفارے جنہوں آزاد کرو. کدھر یہ مسئلے مقرر کیتے کہ غلام بیچارے جڑے آزاد ہو جائے. مگر سلوک نیک دنیا نے کسے دیکھا کہ مصر کے اندر ممالک مصر کئی صدیاں ممالک غلام
حکومت کرتے رہے. مسلمانوں کو کوئی یار نہیں آئی, کسی نے سمجھایا, کوئی مسلمان ناراض نہیں آیا, غلام کرتے حاکم نہیں, انہوں کی اج تک عزت ہے. بیت اللہ شریف کی بہت خدمت, مسجد نبوی چ روضہ رسول کی مرمت بڑا حصہ انہوں کا ممالک کا, انہوں نے خدمت کی ہے نا. مثلاً تے ملک سے خاندان غلامہ پڑھے لکھے بیٹھے, خاندان غلامہ راج نہیں کر گیا, کسی مارا کیا انہوں نے سلطان شمس الدین التمش ایسے پیدا ہوئے جہاں حال ہے کہ جس ویلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہوئی تو خواجہ صاحب کہہ گیا کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جنہیں اثر کی سنتا نہیں کری چڑی. ہوں اسی اینا پڑھے لکھے کھے سارے پلے شاید ہی کدی پڑھیے. جنازے سے اعلان ہوا بھائی خواجہ صاحب کا کہنا ہے جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جنہیں اثر کی چار سنتا نہیں کری چڑی. کوئی نہیں اگے سلطان اگے ہونا پیا, وہ غلام بادشاہ اگے ہوا جنہیں آخیا یار اگر خواجہ صاحب پابندی نہ لا دیں تو میں کہوں یہ راج کھولنا سی, میرے کہڑی ضرورت ہے اشتہار دے, مگر گل بن گئی مصیبت بھی ہوں ہوں نہیں کوئی اگے نا. اور شوق مطالبہ ایسا جیسے غسل خانے سے نہا رہا ہوں سی, اس ویلے جڑے ملازم تھے نا کتاب لے کے کھڑے ہوتے, ادوں بھی سطرہ پڑھی جاتا سی بے دوران کچھ نہ کچھ مطالعہ کرے. اس غلامی وہ کافر بے ایمان سلیوری بنا, کتوں کی طرح شکار کرنے تے مارنا تے کم لے رہے تے انہوں کے ہاتھ پیر وڈنے, اور جدوں چاہنا کسی مالک نے انہوں پھانسی سے ٹنگ دینا, یہ دین اسلام کو بدنام کرنے. اتنے صرف اب کوئی حل جدوں نہیں ہوں کہ نہ واپس بھیجنا مناسب ہے, نہ کھلا چھڈ دینا بھی دھکے کھاندے پھرن تو بچارے بدماشیاں کریں یا ڈاکے مارنا. فرمایا آرام نہ انہوں خاندانہ جو بن جاؤ, یہ افراد بن کے رہن, کردے جی بن کے رہن, انہوں نے نیک سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. اگر وہ جانا بھی چاہن تو جدوں چاہنا معاملہ طے کر کے چھڈ دو. بڑے بڑے رہا کیتے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ حدیث بیان فرمائی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری, کہ جدوں کوئی شخص کسی کو آزاد کردا وہ ہر جوڑ دے بدلے اس آزاد کرنے کا بھی ایک ایک جوڑ دوزخ تو رہا ہوں. یہ اپنے آپ دوزخ تو بچا رہا ہے, غلام بد کی پلا کر. ایک گل کسی شخص نے جا کے, یہ بھی صحیح بخاری سے حدیث کا ٹکڑا, حضرت امام زین العابدین کے غلام نے حدیث سنائی. انہوں نے آخیا تو ابو ہریرہ تو سنی؟ انہوں نے آخیا ہاں سنی, آدھے حضور نے فرمایا. انہوں نے آخیا بیٹا جا پھر میں تندرست اور صحیح تے کبھی تے توانا غلام جڑا انہوں آزاد کیا. میں اپنے نانے کی حدیث من کے اس بندے نے چھڈ دیا تگڑے پہ لولا لنگڑا چھڈا پھر میرا بھی کوئی بچے رہ جاؤ گا تندرست. اس سے اسلام پائی جی پڑھو, اتنے گل بات تو کوئی نہیں گی, صرف یہ جو مناسب سی جس تو بغیر چارہ کوئی نہیں. کوئی عقل مند نہیں دس سکتا بے تو علاوہ ہور حل کی ہو سکتا. واڑے بناتے جان جنگل کہ اتوں قید رہن بیچارے آپس جنا بدکاریاں کرنے. کوئی عقل کی گل کرو. دین اسلام نے جو مناسب اور با حکمت طریقہ سی وہ تجویز کرتا کہ انہوں ملک تقسیم کرو, لوگ انہوں اپنے گھر دے جی بناؤ, سارے سنبھال کے رکھن. اور تمہیں حیرانی ہوگی سارے سارے مسلمانوں کے اندر سارے گروہوں کے اندر اجے تک یہ باقی ہے کہ جتھے اللہ نے اپنے رسول تے ہور انعام کیتے ہیں اتنے حضور کا کرام یہ بھی ہے کہ آپ دے وڈے بھی آلہ ہویا تو آپ بھی نسل بھی آلہ ہوئی. ہاں اس پاروں کہنے والے کئی آدھے نسل پر نسل پرستی نہیں, اپنی خوبیاں صرف یہ نہیں جمے کر جمے تو نوح دے گھر بھی پتر جمیا نہیں. اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اتنے بھی دیکھو جتھے آدم دی اولاد چ آ کے دو ہوئے نا, میں جڑا انہوں چ بہتر سی وہی پوچھتا ہے. اتنے جڑا بھی آتا رہا نا کافر مومن چھڈ دو بہتر دی پوچھ. انا خیرکم نفسی و خیر, فرمایا نفسن و خیرکم ابن, میں اپنے آپ چی تو آلا تے اپنے باپاں چی تو آلا, میرے باپ دادے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے خاندان میں اللہ دے رسول نے ایسا دیتا, شاعر نے بالکل ٹھیک کیا ڈنکے دی چوٹ آنا, اگر گوئی کیا علی خاندان نظر بر خاندان مصطفیٰ کن, جے تو آنا میں بڑے اچے قبیلے چاہ رہی ہیں جا جا کے شرم کر, مصطفیٰ دے خاندان بے خودی برابری کہنے کرنی. اللہ دے رسول دعائیاں دیتیاں کہ لوگ جڑے انہاں دے برابر کوئی بھی نہیں. سارے امام حسین دا بیٹا زین العابدین لونڈی دا پتر ہے, گاؤنا تو جڑے زید شے وہ لونڈی دا بیٹا, امام جعفر صادق ہو رہے سارے کلے کلے دا پڑھی جے تمہیں پتہ رکھنا کہ زیادہ امام جڑے انہاں دی ماواں لونڈیاں آر نہیں سمجھی حد تک نہیں سمجھا گا کہ ایڈا رسول اللہ دا خاندان تو لونڈیاں ماواں بھائی کافراں دی غلامی ہوندی تے کچھ سمجھ جان. اور وہ قابل بھی اینیاں نکلیاں بے مدینے دے لوگ بعد چک گئے چھڈو یار دجیاں عورتوں نکاح یہ نہ لونڈیاں نہ کرنا چاہیے. یہ بڑیاں ذہین ہیں تو بڑیاں مہذب قوماں دیاں بیٹیاں, 3 بندیاں دیاں ماواں. ہاں ابو بکر دے بیٹے محمد ابن ابی بکر جنہوں ملی لونڈی کون جمیا وہ تو قاسم بن محمد بن ابی بکر. اے تاریخ پڑھو حدیث پڑھو, مدینے چ اسے اوڈا کوئی عالم نہیں سی جناب ابو بکر دا پوتا سی قاسم بن محمد, دفتر پڑھے حدیث.
عبداللہ بن عمر نوں ملی، وہ چو کون جمنا؟ سالم بن عبداللہ بن عمر۔ سالم کی حدیث دفتر دیکھو، سب تو بڑا فقیر عالم۔ ایک حسین ملی، وہ چو علی زین العابدین پیدا ہے۔ ان لونڈیاں ویخ کے لوگوں آخیا یار یہاں تو چنگیاں ہور عورتیں کہڑیاں نے، یہاں قوموں دیا عورتیں لبو، مگر پابندی ہوئی کہ کافر جڑے بالکل بت پرست انہوں کی نہیں اجازت، وہ آپس انہوں نے نکاح کر دیں گے لونڈیاں وغیرہ۔ مسلمان اگر رکھنا چاہتا پھر اہل کتاب چ ہوے لونڈی یا مسلمان ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے پوچھا قرطبی فرماؤں تسی کی کرتے لونڈیاں اگر کافر قوماں چاہیے یہ بت پرست؟ فرمایا انہوں نے اسی آخر ساڈے وسنا دے کعبے نو کرو منہ تے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تے نمازاں پڑھنیاں شروع کرو تے اسی تانوں اپنی بیویاں بنا لاں مسلمان کر کے۔ اے غلط گل ہے کہ کافر اور بت پرست قوماں بھی لونڈیاں بن جائیں، نہیں، یہ ادا ہی ہے جویں نکاح صرف مسلمان عورت یا کم از کم اہل کتاب، حالانکہ چنگی وہ بھی نہیں۔ جب لوگ پوچھتے سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ نے ایک نصرانی عورت نہ یہودیہ نہ کر لیا، بڑے صحابی سی، حضرت عمر کو پتہ لگا لکھا آخر چھاڑے نوں دے طلاق، مگر دین ویکھو عمر نوں بھی بس کر دے۔ حضرت حذیفہ نے جواب چگوں لکھا بھی حرام ہے، یہ اہل کتاب عورت حرام ہے۔ عمر کم گئے، حضرت عمر کم گئے، انہوں نے آخیا حذیفہ یار کیوں کافر کر کے مار لگا، مینوں قرآن آندا بھی حلال ہے، میں حرام کر رہا کون ہے؟ مگر میں گل تو ڈر گیا بھی عورتیں بڑی خوبصورت یا روم دیا دوجے علاقے دیا، جی تھی اس حلال مگر لگ گئے نا تو مسلمان کی بچیاں واسطے بڑا ایک مصیبت امتحان ہو جائے۔ انہوں نے پوچھنا کہ نہیں، تد میں احتیاط لانا بھی اپنی بھنوں کا پتا کرو یہاں کمل کیوں دوڑے پہ حذیفہ کیا ٹھیک ہے گل تیری دلائی دی ہے۔ بسم اللہ قصہ ختم۔ اس پاروں دین اسلام حکمت مبنی ہے۔ اے چند باتاں خلاصے کے طور پہ گھراں وچ نوکرانیاں کام کریاں تہاڈی طرح دیاں تہاڈے تو اعلیٰ ہو سکدیاں آزاد عورتاں، یہ صرف بیچاریاں بد نصیب جڑیاں جنگاں پڑیاں جانیاں ساڈیاں ادھر چلے، یہ انہاں دا مسئلہ ہے، یہ عام کوئی نہیں، نہ کوئی بدکاری دا دھندا، وہ بھی حکومت دے فیصلے تو بعد، اور اس تے بھی کتنا احترام ہے۔ جویں ساڈا نکاح مکے تے عدت، اور جیسے لونڈی ملی کسی سپاہی نوں اتنے بھی عدت لازم ہے کہ اگر وہ پیٹ بچہ ہے کہ بچہ پیدا ہون دے، بھاویں کافر دا پتر وہ جم لوے تو نام دا لکھا جائے گڑبڑ نہیں ہون دینی اسی، اور اگر نہیں وہ پیٹ بچہ ایک ہے آن تو بعد تسلی ہو جائے کہ پیٹ خالی۔ دین اسلام نو جیوں جیوں سوچے تو ادھر بائبل نو پڑھے تو کافروں کے قانون نہ پتہ لگتا بے نا روشنی اور ظلمت دا فرق ہے۔ قرآن نور ہے وہ سب اندھیرے ہے، باقی جڑے نہیں پڑھتے سنتے جو مرضی کرتے رہن۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ اور تو نہیں کوئی کسی کو سوال؟ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جڑا اعلان بچیاں دا ہو رہا سی وہ پوسٹ پون کرتا، 26,000 روپیہ ہوا، انشاءاللہ پھر موقع ہے جو بھی نیڑے ہی آیا کم نکاح دا، مگر ہوں ٹال دیتا۔ ہوں ایسے میرے سامنے اسے جگہ موجود ہے، میں انہوں کا نام نہیں دسنا، نہ اعلان کرنا، میری اگے بھی عادت ہے، میں دلیل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کالم دین جی عمر دین کی خدمت گزری ہوئے تو بڑھاپے نوں پہنچ جائے تو مجبور ہو جائے کہ 25,000 کر دے تکے کھان تے میرے تھوڑے لیے جینا حرام ہو جاتا۔ مسلمان دی بہت زیادہ چھتے کہ عالم دین ساری عمر مدارس پڑھاوے تو مڑ کے بیچارہ اس حالت پہنچ جائے تو ویکھے ادھا ہی مر جائے۔ میں مولانا احمدین گکھڑ بری کہ یہ مسلمانوں نے روٹی بھی نہیں پوچھی، ہونا تکے کھاندے مسجداں مرے، یہ یہاں کی اپنی بد نصیبی بھی عالم نوں نہیں انہوں نے پوچھنا۔ تو عالم دین جڑے وہ مینوں گھر بھی ملے سی، ہن بھی آئے ہیں، میرے وہ دوست ہے، پرانے دوست ہے، بڑی میری انہوں کی محبت ہے۔ اس پر ہوئے 20-25,000 روپیہ تسی پورا کر دیو، جڑے ہور بندے تکڑے بیٹھے ہیں وہ بھیج دین۔ باہر والا سال میں دین نو خوش کرنا، اللہ رسول نو خوش کرنا، اور عالم دی عزت اللہ کے رسول نے آخیا جڑا عالم دی عزت نہیں کرتا، چھوٹے تے رحم نہیں کرتا اور بڑیاں دا ادب نہیں کرتا، لے سامنا وہ ساری امت تو کوئی نہیں۔ اس تو عالم دین نو اللہ کے رسول دا نائب سمجھ کے نا اج وہ مدد کر دیو، جے نہ پوری ہو سکے رقم تے باقی بھی ساتھی یہ پورا کر دیو، پھر بھیج دیو۔ یہ 20,000 کا قرضہ انہوں کا بے باک ہونا چاہیے، انہوں نے اسی اس فکر تو آزاد کریے، بیمار ہوئے بڈھے ہوئے، اللہ توفیق دے تے مدد کر دیو۔ یہ ہو گئی گل۔
اے ماسٹر صاحب طرفوں اعلان ہے 15 روزہ جڑا اجتماع ہوندہ انشاءاللہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 17/9 وقت 9 بجے شروع ہوگا. احباب شرکت ہونا صبح 9 بجے. 15 روزہ نشور کا مطالعہ کرنے والے حضرات سے خصوصی اپیل ہے کہ جیسے وہ پہلے بھی محبت سے تشریف لائے تھے پرسوں بروز اتوار بھی ضرور تشریف لائیں. رسالہ نشور جڑے حضرات پڑھ دیں انہوں کو خاص درخواست ہے ایس اتوار ضرور آؤ پہنچنے تھے. اچھا 3 سوال دے. بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے اہل سنت اپنے آپ کو اہل تھیو لکھوا دیتے ہیں. اس بارے میں ارشاد فرمائیں اس تو بڑی منافقت اور بے ایمانی بھی کیوں ہونی ہے. پہلا تو انجی دین نو چھڈ گیا جی تھوڑا بہت ہے گا حکومت نے آخیا چلو اسی کٹ لیں گے وہ تو بھی جان چھڑا لی کوئی لکھ کے دے دیں کوئی پہلا پیسے کٹا لیں. یہ بالکل اپنے ایمان چھڑی پھرنے والی گل بجائے دے خوش ہو کے آدھے بے بجائے تھی 2.5% 5% کٹو. ملک غریب ہے مسلمانوں کا ہاتھ پتلا یہ بجائے وہ بھی کٹاؤ پھرتے اور تشیو بھی جڑا لکھاؤ ماڑی گل ہے. میرے دوست ہے مولوی احمد حسین صاحب انہوں نے بالکل اپنی کتاب لکھا بھی شیعہ علماء نوں یہ سوچنا چاہیے ہے کوئی گل ہے بھی سارے لوگ جڑے زکوٰۃ تو جان چھڑاؤ ایویں سارے مذہب نوں بدنام نہ کرو اجتہاد کرو اور یہ کہو بھی سارے مالوں سے زکوٰۃ بھرو. پوری انہوں کی کتاب باقاعدہ انہوں نے بحث کی ہے کہ کوئی شے نہیں ہمیں شیعہ شیعہ والی انہوں بھی توبہ کرنی چاہیے. جب کسی مسلمان کی بیوی فوت ہو جائے تو اسے خامد کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اس پر اپنی رائے دیں. ہاں یہ بھی نامرادہ نے گل بنا لی ہے بھائی خامد جڑا بس قصہ ختم ہے انہوں جنازہ بھی نہیں چکن دیں لہچ نہیں اتارن دے کسی فرقے نہیں کسی مذہب نہیں کی رونا روے جہالت نہ پٹے گئے مسلمان. بھائی صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا سی بھائی جہاں خامد ہے وہ نکاح وہ ختم ہو گیا اور وہ دلیل بھی انہوں کو ہے کہ اسے بھی چاہے تو اپنی ساڑی نہ نکاح کر سکتا وہ عزت کوئی نہیں عورتوں کی عزت ہوں خامد کی کوئی نہیں اس وہ رشتہ ختم ہو چکا. مگر آ جڑا نا بھی انہوں ویخ لو لہ چتارے وہ میں کوئی نہیں منع کیا وہ جنازے بالکل مولانا رضا خان لکھ دے تو کس ارو کے پٹھے نے تو ہمیں کیا ساری عمر ویختا رہا کیوں نہیں ویک سکتا وہ جنازے کفن لپی صرف ننگے بدن آدھے چھو نہیں سکتا رشتہ ختم ہو گیا. نہیں باقی جڑے امام محمد اور شافعی آدھے یہ کوئی نہیں ختم ہوا وہ غسل بھی دے سکتا نہا بھی سکتا. تو یہ مسئلہ تو بار بالکل جھوٹا نہ پہ انہوں ہاتھ نہیں لاؤن دینا تو منجا نہیں چکن دینا. یہ کسی نے کیا فتح رضوی پڑھ لو لہچ ہی اتار سکتا ہے اٹھا بھی سکتا ہے سب جائز ہے ویخ بھی سکتا چھوڑ تو ذرا آدھے. خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے نہیں بالکل کریں. یہ جن آدھے نا کہ جڑا خودکشی کر رہے وہ جنازہ نہ پڑھو دعا ہے بالکل ظالم ہے ایسا فتوا دیں جس تو بری کوئی گل نہیں. اور جس کو امام ابن حزم کی گل ہے کہ جڑا جنہ بڑا گناہ کر کے گیا انہیں سارے شہر ٹنڈورا پٹو بھائی جی 100 بندہ جنازہ پڑھا اور لکھ پڑھی اللہ اگے روئیے اللہ انہوں معاف کرے. چنگی گل ہے تھی آپ ہی دوزخ نوں دھکا دینا رسول اللہ نے نہیں پڑھیا رسول اللہ تو کئی باری نہیں سی پڑھتے لوگوں ڈکتے سی کوئی بغیر جنازے گیا دنیا تو کیوں جھوٹ بولتے. حضور پاک سے اس تو لوگوں کو احساس ہوئے بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کری قرضے والے کا نہیں سی پڑھتے قرضے والی کوئی شہ نہیں چھڈ کے میں نہیں پڑھنا مگر وہ اثر بھی ہوں. ایک جنازے سے حضور نے اعلان کیا کہ یہ سر سے کر دیا لوگوں نے آخیا ہاں پر میں کوئی چھڈ گیا جائے گا نہیں آپ نے میں اپنے بھرا کا جنازہ پڑھو آپ جواب دیتا پر میں اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو لوگوں نے دیکھا گیا نہیں راگ قیامت آ گئی صحابہ نے انہوں نے آخیا مسلمان یار حضور کی موجودگی دعا تو محروم رہ گئے. اسی ویلے صحابی بولیا انہیں آخیا اللہ کے رسول قرضہ میرے ذمہ رہا تو جنازہ پڑھو میرے بھرا اپنی دعا تو محروم نہ کرو. حضور نے آخیا اللہ تینوں بہتر دے وہ حکمت ہوں لوگوں ڈکیا دے خودکشیاں نہ مگر مسلمانوں کبھی نہیں ڈکیا جھوٹ بولتے ہیں مسلمان پڑھتے رہے پڑھنا چاہیے اس تو تھی رسول اللہ نہیں نہ تے نہ پڑھنے کا کوئی اثر ہونا صرف ایک غریب مسلمان جا دعا تو محروم کر دینا تھی. المحلہ سے ساری فضل پڑھو جنازے پڑھیا کر بالکل پڑھیا کر یہ گناہگاراں نے جاؤ نہ کیا کرو کہ اسی ولی ہیں بڑے اپنا ساڈا کی پتا ویسے کی اس تو دعا مغفرت ہونی چاہیے. صحت کی دعا بھی انشاءاللہ جی یہ بھی دعا رہی ہے داڑھی کے متعلق انشاءاللہ اے ہوں رکھ لو اگلے جمعے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.